قرآن کریم ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ یہ انسان کا مقدر بدل دیتی ہے، انسان کا نصیب بدل دیتی ہے، انسان کی قسمت جگا دیتی ہے۔ اور اللہ کی تقسیم دیکھیں، ایک صحابی نام ہے ان کا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر میں بیوی ہے، اس کا والد بھی اسلام کا دشمن ہے۔ خود حضرت حنظلہ کے والد ہیں، ان کا نام ہے عامر راہب، اسلام کا دشمن ہے۔ مسجد زرار کے قیام کے پس منظر میں اسی کی محنت کار فرما ہے، لیکن قرآن کریم کی تاثیر مقناطیسی ہے، ہمہ گیر ہے۔ جب انسان اس کو توجہ سے سنتا ہے، پھر اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم پر غور کرتا ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کی دل کی دنیا بدل نہ جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، قرآن مجید کی طالب علم بنتے ہیں، بارگاہ رسالت میں ہیں، حضور کی درسگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ حضور بعض دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی محفل سے دور رہو تو ان سے محبت رہتی ہے، لیکن حضور کا کمال یہ تھا، دور سے دیکھو تو تب بھی حضور سے محبت ہو جائے، اور جتنے دن زیادہ حضور کے پاس بیٹھو گے تو محبت اور زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت حنظلہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور حسین بھی تھے، حضور وسیم بھی تھے، حضور قسیم بھی تھے، یعنی حسن کے جتنے زاویے ہیں وہ تمام زاویے اس وقت مکمل ہوتے ہیں جب سارے زاویے جا کر آقا حضور کے سامنے دس بستہ درخواست کرتے ہیں کہ آقا ایک نگاہ ادھر بھی ڈال دیجیے تاکہ ہمیں بھی دنیا میں عزت افزائی کا موقع مل جائے۔ حضرت حنظلہ کے دل میں ہر وقت حضور کی محبت جوش مارتی رہتی ہے۔ ایک دن حضرت حنظلہ کی شادی ہو جاتی ہے، حضور کا عاشق ہے، قرآن مجید کا طالب علم ہے، شادی ہو گئی، شب عروسی میں رہتا ہے، اور صبح کو جب وہ باہر نکلتا ہے غسل کرنا چاہتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، میدان احد میں معرکہ حق و باطل جاری ہے، رزم حق و باطل میں مجاہدوں کی ضرورت ہے، رزم حق و باطل میں دیوانوں کی ضرورت ہے، رزم حق و باطل میں فرزانوں کی ضرورت ہے، اور اطلاع ملتی ہے آقا حضور زخمی ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ پر کیفیت وجدانی طاری ہو جاتی ہے، پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے، غسل جنابت پس منظر میں رہ جاتا ہے، شہیدوں میں تلاش کیا گیا، حضرت حنظلہ نہیں ہے، غازیوں میں تلاش کیا گیا، حضرت حنظلہ نہیں ہے، زخمیوں میں تلاش کیا گیا، حضرت حنظلہ نہیں ہے، قریب جھاڑیوں میں حضرت حنظلہ کی لاش زمین سے اٹھی ہوئی ہے، اور اس سے خوبصورت پانی کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز ذرا مجاہدوں کی طرح آ جائے۔ آقا حضور نے دیکھا میری نگاہ میں فرق ہے، آقا کی نگاہ اور ہے، نبی کی نگاہ تو وہ ہے جو بیٹھا فرش پہ ہو، نگاہیں آسمان پہ ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے حضرت حنظلہ کی لاش دیکھی، پس منظر میں بہت لمبی روایات ہیں۔ ایک شاعر نے قاری قرآن کی اور حضور کے پروانے اور فرزانے کی عظمت اور رفعت شان، قدر و منزلت کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں، مکمل انہماک چاہتا ہوں، کامل استغراق چاہتا ہوں کہ آپ آنے جانے والوں سے بے نیاز ہو کر میرے نبی کے صحابی کی شان دیکھیں۔ شاعر اس پورے واقعے کو نثر کو نظم کے قالب میں ڈال کے کہتا ہے
کی ہزاروں شادیاں قرباں اس کی ایک شادی پر کیا جس نے اپنا سب کچھ قرباں اپنے اپنے ہادی پر ابھی وہ جی بھر کے بیٹھا بھی نہ تھا اپنی دلہن کی محفل میں ابھی کیا کیا امنگیں موجزن تھی اس کے نوجوان دل میں ابھی اس نے اپنے جسم پر پانی بھی نہ ڈالا تھا ابھی غسل سے پہلے وہ وضو ہی کرنے والا تھا اسی اسنا کسی کونے سے آواز بلال آئی گرجتی گونجتی اور بکھری ہوئی پر جلال آئی لرز اٹھا مدینہ اور دیواریں پکار اٹھی اٹھے نیزے ہوا میں اور تلواریں پکار اٹھی اپنے ہی دل میں کہنے لگا اب تو میں تلواروں کے سائے میں نہاؤں گا اپنے ہی خون کی لہروں میں خود تیر جاؤں گا کہ نبی کی جان خطرے میں ہے اور تو سوچتا کیا ہے خدا جانے میدان شہادت میں ہوا کیا ہے پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کی چاہت کا وقار آیا مدینے کو بچانے مدینے کا سوار آیا کہنے لگا دلہن اب میرا تجھ سے جدا ہونے کا وقت آیا پیارے نبی پر فدا ہونے کا وقت آیا خدا حافظ اب دوبارہ ہم شاہد کی نہ ملنے پائیں میرے پورے وجود کی دجیاں شاہد کی بکھر جائیں بڑے ہی صبر سے گویا ہوئی وہ شرم و حیا والی تیرا سچا نبی حامی تیرا سچا خدا والی لیکن اے جانے والے اتنا تو بتا کے جا میں تجھے کس طرح ڈھونڈوں گی انجان شہیدوں میں سر محشر ہزاروں اور لاکھوں خوش نصیبوں میں گریباں پھاڑ کر بولا میرا کرتا یہی ہوگا وریدہ جس کا دامن ہو تیرا دلہا وہی ہوگا یہ کہہ کر بڑی تیزی سے بھاگا وہ آگ کے میدان کی جانب لیے ہاتھ میں تلوار سیدھا صاحب قرآن کی جانب وہ جس طرف سے گزرتا تھا دشمن کے لاشوں کے انبار لگاتا تھا وہ جس سمت بھی جاتا تھا دشمن کا شیرازہ بکھر جاتا تھا ہزاروں تہ کیے مشکل سے مشکل مرحلے اس نے آخر لڑتے لڑتے موت کو لگایا گلے اس نے فرشتے غسل دیتے اور خوشبو لگاتے تھے نبی کے یار کا صحرا پڑھتے اور گاتے جاتے تھے کیا کہتے تھے کہ موت دیکھا ہم نے مگر شہید ایسا نہیں دیکھا بہادر اور غازی حنظلہ جیسا نہیں دیکھا نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ تو یہ وہ کتاب ہے جو ذروں کو اٹھاتی ہے آفتاب بنا دیتی ہے یہ وہ کتاب ہے مجاوروں کو اٹھائے مجاہد بنا دیتی ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہر جائیوں کو اٹھائے یکجائی بنا دیتی ہے یہ وہ کتاب ہے خاک سے اٹھائے اور افلاک کے وہ چترا ستارے بنا دیے تبھی تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نبی چاند ستارے صحابہ سیرت کے دلکش شمارے واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ اس لیے کہ ہم ہیں صحابہ کے نوکر صحابہ کے خادم صحابہ کے نوکر ہدایت ملتی ہے فہم صحابہ کی ضروری ہے کتاب کے لیے فہم صحابہ کی ضروری ہے سنت کے لیے فہم صحابہ کی ضروری ہے طریقت کے لیے فہم صحابہ کی ضروری ہے شریعت کے لیے فہم صحابہ کی ضروری ہے نبوت کے لیے فہم صحابہ کی ضروری ہے ختم نبوت کے لیے فہم صحابہ کی ضرورت ہے مہر نبوت کے لیے فہم صحابہ کی ضرورت ہے دعوت کے لیے فہم صحابہ کی ضرورت ہے تبلیغ کے لیے فہم صحابہ کی ضرورت ہے تعلیم کے لیے فہم صحابہ کی ضرورت ہے تعلم کے لیے فہم صحابہ کی ضرورت ہے جہاد کے لیے فہم صحابہ کی ضرورت ہے قتال کے لیے فہم صحابہ کی ضرورت ہے اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں انسان اس وقت تک کامل رہنمائی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ صحابہ کی فہم پہ اعتبار نہ کرے صحابہ کی فہم کی تقلید نہ کرے وگرنہ تو آپ کو شروعات کی کتاب بازار سے ہزاروں میں مل جائے گی تفسیر کی کتابیں بازار سے ہزاروں میں مل جائے گی لیکن سب سے مضبوط اور مستحکم اور پختہ معتبر سند وہی ہوگی جو صحابہ کے در سے آتی ہے اس لیے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے بوٹے کی آپ جاری کی ہے اس کے مہکتے ہوئے پھول اور صبر آور پھول جو ہیں وہ صحابہ ہیں تبھی تو سید ابو ذر غفاری کہتا ہے گرا ملتی ہے شب و تاروں سے اور ہدایت ملتی ہے محبوب خدا کے یاروں سے